بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والدین کا نافرمان اور ہمیشہ شراب پینے والا داخل جنت نہ ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے پاس دو آدمی فیصلے کے لیے آئیں تو تم پہلے کے حق میں فیصلہ نہ کرو جب تک کہ دوسرے کی بات نہ سن لو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کی ناحق بے عزتی کرنا سود کھانے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو بو گے وہی کاٹو گے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص کسی مومن کو غمگین کرنے کے بعد اسے تمام دنیا بھی عطا کر دے تب بھی یہ اس کا کفارہ نہیں ہو سکتا اور نہ اسے کوئی اجر ملے گا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے بیٹے، اگر سینے کی فراخی اور دل کی خوشی چاہتے ہو تو لوگ جو کچھ تم سے کہیں اس کو سنو اور ان کی توجہ کی طرف متوجہ نہ ہو۔ کیا تم نہیں جانتے کہ یہ دنیا دار لوگ جب اپنے خالق ہی سے راضی نہیں تم سے کیسے راضی ہوں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو روزہ، صدقہ اور نماز کے درجے سے بہتر ہے؟ عرض کیا گیا، ضرور۔ ارشاد فرمایا، باہمی تعلقات کی درستگی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب روح قبض کی جاتی ہے تو نظر اس کا پیچھا کرتی ہے۔ حضرت زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، آخری زمانے میں جو چیز سب سے کم ملے گی وہ بھروسہ مند دوست اور حلال رزق ہوگا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، دنیا جیب میں رکھنے کی چیز ہے، دنیا ہاتھ میں رکھنے کی چیز ہے، لیکن دل میں رکھنے کی چیز ہرگز نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مدد صبر کے ساتھ ہے، کشادگی تکلیف کے ساتھ ہے، اور تنگی کے ساتھ آسانی ہے، اور بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ بڑا انسان وہ ہے جس کی محفل میں کوئی خود کو چھوٹا نہ سمجھے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان کو اس کے نام کے علاوہ کسی لفظ یعنی برے نام سے پکارا، اس پر ملائکہ لعنت بھیجتے ہیں۔ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی مسلمان کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا۔ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ روپے کے بغیر کوئی چیز کام نہ دے گی۔ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں دو ایسے عمل نہ بتاؤں جن کا بوجھ انسان پر بہت ہلکا لیکن میزان عمل میں بہت بھاری ہے؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا، خوش اخلاقی اور کثرت سے خاموش رہنے کی پابندی کرو۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل ایمان یہ ہے کہ تمہیں اس بات کا یقین ہو کہ تم جہاں بھی ہو خدا تمہارے ساتھ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں، اگر تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ وہ اللہ پاک سے باتیں کرے تو اس کو لازم ہے کہ قرآن پڑھے۔ 3 آدمی جن کی آنکھیں جہنم کو نہ دیکھیں گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 ایسے شخص ہوں گے
کہ ان کی آنکھیں جہنم کو نہ دیکھیں گی۔ ایک وہ آنکھ جس نے اللہ پاک کے راستے میں پہرا دیا، دوسری وہ آنکھ جو خشیت الہی سے اشک بار ہو گئی، اور تیسری وہ آنکھ جو اللہ پاک کی حرام کردہ چیز کو دیکھنے سے رک گئی۔ کچھ لوگوں سے عجیب سا رشتہ ہوتا ہے، وہ لڑتے رہیں، ناراض رہیں، ڈانٹتے رہیں، مگر دل کرتا ہے ہمیشہ سامنے رہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو روشن چمکتی صورتیں البقرہ اور آل عمران پڑھا کرو، کیونکہ وہ قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جیسے دو بادل یا دو سائبان ہوں، یا جیسے وہ ایک سیدھ میں اڑتے پرندوں کی دو ڈاریں ہوں۔ وہ اپنی صحبت میں پڑھنے اور عمل کرنے والوں کی طرف سے دفاع کریں گی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اور میرے اہل بیت علیہ السلام جنت کا ایک درخت ہے جن کی شاخیں دنیا میں ہیں۔ جس نے ہم سے وابستگی اختیار کی، اس نے اپنے پروردگار کی راہ پا لی۔ اصل مرد حالاتوں سے لڑتے ہیں اور کمزور مرد گھر کی عورتوں سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک اس وقت تک پڑھو جب تک تمہارے دل اس پر متوجہ ہوں، اور جب تمہارے خیالات منتشر ہو جائیں تو پھر اسے پڑھنا چھوڑ دو۔ تھینکس ٹو واچ مائی ویڈیو، پلیز سبسکرائب مائی چینل، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسے لگتی ہیں۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں دور فرمائے، آمین۔